کی مسجد میں بیٹھ کر صرف نذرانے وصول کرے، بلکہ ہم اعلیٰ حضرت کی خاندان کی وہ اولادیں ہیں، ہم زمین پہ جب تک زندہ رہیں گے ہم مسجد اعلیٰ حضرت کا بھی کام کریں گے، امت کی قریب بیٹیوں کی شادی کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے موقع ہیں، دیکھو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ بہت سارا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹانڈا شیر گڑھ ہو، چاہے وہ شیش گڑھ کا علاقہ ہو۔ حضرت کی جو قائم رضا تنظیم ہے RSC رضا ایکشن کمیٹی، اس کے بھی اپنے بڑے انوکھے اور بڑے شاندار کام ہیں۔ اتفاق سے مجھے یہ بات یاد آتی ہے جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں، تقریباً 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک جلسے کے اندر مجھے بھی رہنا تھا اور بھی کئی سارے شعراء کو رہنا تھا، حضرت کی بھی آمد ہونی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب آج کی ڈیٹ میں جلسہ نہیں ہو سکتا ہے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہم لے جائیں گے، آج ہم پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ منتظمین نے مجھے بھی فون کیا، غالباً یہ واقعہ شیر گڑھ ٹانڈا کے علاقے کا ہے جو بریلی شریف کے اطراف میں تھا۔ میں راستے میں لوگوں نے فون کیا کہ ایسی بات ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے جو محسوس کیا ہے اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہم نے محسوس کیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ذات کیسی ذات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس طرح کا مسئلہ ہے، ایسا لگتا ہے پروگرام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ کے پروگرام میں کون کون لوگ ہیں، سرپرستی کن کی ہے، صدارت کن کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ جن کی صدارت و سرپرستی میں ہو رہا ہے اس ذات حضور عدنان ملت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ حضور عدنان میاں صاحب چلا ہے، حضرت کی آمد ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں آ رہا ہوں، تمہارا جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ چونکہ وہ تو کہہ رہے جلسہ ہوگا نہیں، پروگرام ہوگا نہیں، بلکہ لاؤڈ اسپیکر لے کر کے چلے گئے ٹرالیوں میں۔ میں نے کہا بیٹے ٹرالیوں میں لے کر جا رہے ہیں، ان کو جانے تو تمہیں پتا نہیں، ابھی وہ شیر جب بریلی سے نکلے گا اور جب آوازیں پہنچیں گی ان کی کانوں تک تو وہی کہیں گے ہم پھر واپس سامان کر رہے ہیں، جلسہ کرو، کیونکہ انہی کے باپ دادا ہیں جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا سو ہم تمہاری حکومت کو تو بدل سکتے ہیں لیکن ہمارا فتویٰ کبھی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شاہ عدنان میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مبارک جان صاحب قبلہ۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہی ہوا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد حضرت نے باپ کے ذمہ داروں سے پھر واپس آیا، سب کچھ ہوا، پروگرام ہوا، جلسے ہوئے، شاندار طریقے سے جلسہ ہوا۔ میں اس گاؤں کے لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم ہستی کا انتخاب کیا ہے جن کی قدم کی برکتوں نے اس زمین کو بھی کامیاب کر دیا ہے اور آپ کے مشن کو بھی کامیاب کر دیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا تھا گودی والوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ، یہ جلسے بے شک ضرورت ہے، یہ ادارے بے شک ضرورت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے آپ اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ کیجیے۔ آپ اپنی کمان سے بھی حضرت قاری صاحب قبلہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے چندہ کیا، یہ جو مجھے اچھا ہے یہ ادارہ اس طریقے کا شاندار ہوگا، بن کر کے اتنا خوبصورت تیار ہوگا۔ میں ایک بات بڑے ادب کے ساتھ ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بناؤ بلڈنگ، منع نہیں کرتا، لیکن بلڈنگ سے زیادہ ضرورت یہ ہے آپ تعلیم پہ کام کرو، ایجوکیشن پہ کام کرو۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیشہ آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی مراد آباد کی سرزمین سے ایک مرد قلندر ہے جو بھری جوانی کے اندر قدم کو مراد آباد سے نکالتا ہے اور اتر پردیش کے اس علاقے کے اندر جاتا ہے جہاں اکثر لوگ کپڑا بھوننے کا کام کرتے ہیں، لوگ غریبی سے جوجھتے ہیں۔ صاحب جب وہ اس علاقے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہ اعظم گڑھ کا علاقہ ہے، رہنے والے آپ کے مراد آباد کے علاقے کے ہیں، جاتے ہیں بنارس اعظم گڑھ کے علاقے کے اندر، اور پتا ہے آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر ایک چھوٹی سی زمین کے اوپر اس مرد کلندر نے ایک مدرسہ کھولا تھا جسے مصباح العلوم کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا یار یہ مراد آباد سے چل کر کے آئے ہیں، انہوں نے جھوپڑی میں مدرسہ کھولا ہے، یہ مصباح العلوم کھولا ہے، یہ کیا کریں گے مدرسے کیا کام کریں گے، مدرسوں سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن دیکھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ان کا کام ہوتا ہے۔ اس مرد درویش نے اس قدر محنت کی کہ وہ جو چھوٹی سی زمین پر چھوٹی سی علاقے پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں مدرسہ مصباح العلوم چل رہا تھا، آج 2026 میں 1
نہیں, 100-200-500 گز نہیں, بلکہ 52 ایکڑ پہ پھیلا ہوا اہل سنت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے. دنیا جسے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کہہ رہی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس اشرفیہ کا فیضان پوری دنیا میں جا رہا ہے. لوگ انہیں کہتے ہیں وہ حافظ ملت ہے, مبارک پور میں ان کا آستانہ ہے. میں کہتا ہوں مراد آباد تیری سرزمین کو سلام, تو نے جو مبارک پور کو نام دیے تھے وہ حافظ ملت بھی اسی مراد آباد کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں عرض یہ کرنے لگا ہوں میرے عزیزوں, وقت کی نزاکت کو سمجھو, علم کی اہمیت کو سمجھو, ایجوکیشن کے پاور کو سمجھو, ایجوکیشن کی طاقت کو سمجھو. آج مصیبت یہ ہے عوام سارا قانون مولوی کے لیے, سارا مسئلہ مولوی کے لیے, سارا قانون عالم کے لیے. درجنوں ایسے فتوے منتظمین دارالفتہ میں لے کر کے جاتے ہیں. کیا امام صاحب 2 منٹ مسلح سے لیٹ جاتے ہیں, امام صاحب مسلح پہ 2 منٹ تاخیر سے پہنچتے ہیں. حضرت ان کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ امام صاحب جو تقریر کرتے 5 منٹ میں بڑھا دیتے ہیں, ان کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ میں چودھری صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں لیڈروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, مولوی کے 2-4 منٹ آگے پیچھے وقت کرنے پر افتاء نکلوانے والوں, تم نے کبھی اس طرح فتوے نکلوائے ہیں؟ جب تمہاری شادیوں کے اندر میں مہندی کا کپڑا الگ ہوتا ہے, ہلدی کا کپڑا الگ ہوتا ہے, میٹھے کا کپڑا الگ ہوتا ہے, رنجگے کا ماحول الگ ہوتا ہے, اور وہ جو مدرسے کے چندے مانگنے پہ انٹرنیشنل بھکاری فقیر بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے صاحب ہم 5000 مدرسے کو چندہ کہاں سے دے سکتے ہیں, ہم 2000 روپے مسجد کے بعد تنخواہ کہاں سے دے سکتے ہیں, ہم تو صاحب بڑے غریب آدمی ہیں, ہمارے پاس تو صاحب آمدنی نہیں ہے, ہم امام صاحب کی تنخواہ 100 روپے دے سکتے ہیں, امام صاحب کی تنخواہ 200 روپے, آپ 500 روپے دیں گے امام صاحب کی تنخواہ, آپ مدرسے کے لیے 2000 دیں گے. اور ایک انٹرنیشنل فقیر کے پاس اگر کوئی رشتہ لے کر آ جائے تو پھر یہ انٹرنیشنل فقیر سے انٹرنیشنل کروڑپتی بن جاتا ہے. پتہ ہے ٹیبل کیسے بدلتا ہے؟ کہتا ہے نہیں, ہمارے پاس جو بیٹا ہے نا, ہم لیتے ہوتے نہیں ہیں, ہم لوگ مانگنے والے نہیں ہیں. دراصل وہ رام پور سے رشتہ آیا تھا, وہ 1 بلٹ اور 4 لاکھ روپیہ دے رہے تھے, ہم نے رشتہ نہیں کیا, ہم مانگتے نہیں ہیں. آپ ارشاد فرمائیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 لاکھ 1 بلٹ میں بات نہیں بنی تو اب تم کو 1 اسکارپیو 10 لاکھ روپیہ چاہیے. جو قوم آج اپنی بربادی کا رونا رو رہی ہے, پتہ ہے اس کی زندگی کا کیا ہے؟ ہلدیوں میں اگر ہلدی ہے تو دولہا بھی پیلا, دولہا بھی پیلے کپڑے میں, جو ہلدی لگانے والے وہ بھی پیلے کپڑے میں, جو ہلدی میں شامل ہونے ہیں وہ بھی ہلدی پیلے کپڑے میں, جو لوگ اس محفل کی زینت بن رہے ہیں وہ بھی پیلے کپڑے میں. ان سے پوچھیے آپ سب کو پی لیا کیوں ہو گیا؟ سب کو پی لیا, یہ سارے پینے کے بعد بھی کیوں ہو گئے؟ کہنا تک نہیں سمجھتے نا, آج ہلدی کا موقع ہے. اچھا, ہلدی کا موقع ہو تو پیلا, مہندی کا موقع ہو تو ہرا, شادی کا موقع ہو تو کوٹ پینٹ, اور مسجد کے امام کی تنخواہ اگر 500 روپے کرنی ہو تو جنازہ نکل جائے. اس کے بعد بھی کہتے اسلام خطرے میں ہے. ارے بکلول, اسلام خطرے میں نہیں ہے, تمہاری نسلیں خطرے میں ہے, تمہاری اولاد خطرے میں ہے. تم کہتے ہو مدرسوں نے کیا دیا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مدرسوں نے کیا نہیں دیا, بلکہ بھارت کو آزاد کرانے میں مدرسے کے علماء نے اپنے گھروں کی قربانی دے دی. مدرسوں نے کیا دیا نہیں, بلکہ مدرسوں نے بہت کچھ دیا ہے, مدرسوں نے سب کچھ دیا ہے. تو مدرسوں کی تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, اپنے رویے بدلو, اپنے مزاج بدلو. اے میرے قوم کے غیور لوگوں, اٹھو, 10-10 لاکھ روپے دیگ پہ خرچ. صاحب یہ اجمیر کا دیگ ہے, یہ 50 دیگ بنے گا. بریلی شریف کے علاقے میں تھا, فرید پور چودھری کے علاقے میں تقریر تھی, ایک صاحب مجھ سے کہنے بولے حضرت ہم غریب نواز کی چھٹی شریف کرتے ہیں. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. بولے حضرت ہم نے اس سال 50 دیگ بنوائی ہے, اگلے سال ہم نے ارادہ کیا 101 دیگ بنوائیں گے. میں نے کہا سن, فقیر کا ایک مشورہ سن, میرے غریب نواز نے کہیں نہیں کہا ہے 101 دیگ بنوایا تھا تو میری روح خوش ہوگی. ایک کام کر لے, ایک کام فقیر کی مان, اگلے سال صرف 1 دیگ بنوانا, 100 دیگ کا پیسہ اکٹھا کر لے, اور اس 100 دیگ کے پیسے سے کسی ایسے غریب لڑکے کو دے جو اچھے مارکس سے میٹرک پاس کیا ہو, جو اچھے مارکس سے انٹر پاس کیا ہو, لیکن آگے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بچہ ذہین ہے. یہ 100 دیگ کا پیسہ اس بچے کی تعلیم پہ لگا, اسے وکیل بنا دے, اسے انجینئر بنا دے, اسے IAS بنا دے, اسے IPS بنا دے. اور یاد رکھ, جب وہ بچہ پڑھ کر کامیاب ہوگا اور وہ کسی ایسے مسلمان جو
سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہم نے اپنے نظریے کو بس یہیں تک رکھ دیا، ایک تک، چادر تک، گاگر تک، میلاد تک، فاتحے تک، اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے بڑھو۔ ہم صرف دنیا کا مقابلہ تعلیم سے کر سکتے ہیں، صرف ہم زمانے کا مقابلہ تعلیم سے کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمیں ایجوکیشن میں مضبوط ہونا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، عالم بناؤ، اور جب عالم بناؤ تو یہ نیت رکھو کہ ہمارا عالم بچہ ہی ڈاکٹر بنے گا، یہ نیت رکھو کہ ہمارا عالم، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے وہی مولانا بنتے ہیں، ڈاکٹر بننے میں تو بڑا ذہن لگتا ہے، بڑا دماغ لگتا ہے، بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کبھی مدرسے کی چٹائی پہ آؤ اور آ کر وہاں بیٹھ کر کے دیکھو، جب وہ بچہ رات کو 2 بجے 3 بجے قال رسول اللہ کی رٹ لگاتا ہے نا، خدا کی قسم جو تو اس کی محنت دیکھے گا تو عدنان ملت کے قدموں میں گر کے کہے گا سرکار، جس قوم کا بچہ اتنی موٹی کتاب کو رٹ کر کے چند سالوں کے اندر کلیجے میں محفوظ کر کے جب وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے تو یقیناً یہ بھارت کے سنویدھان کو یاد کر کے ہندوستان کا ڈی ایم بھی بن سکتا ہے، ہندوستان کا مجسٹریٹ بھی بن سکتا ہے۔ محنت پیدا کرو، اپنے آپ کو تعلیم کے حوالے کرو۔ ہماری بربادی کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجوہات یہ بھی ہے نا کہ ہمارے عوام کی سب سے زیادہ توجہ ہمارے علماء پہ ہوتی ہے۔ ہم اپنی پوری انرجی، پوری طاقت مولویوں میں لگاتے ہیں، مولوی کب اٹھ رہا ہے،